آپ کا پہلا سفید بال آپ کے لیے اسٹریسفل ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں یہ ایک وارننگ یا ویک اپ کال ہوتی ہے۔ جب اللہ قرآن کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 میں انسان سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں کوئی سیکھ لینا چاہتا تو سیکھ سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اب سزا کا مزہ چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سفید بال صرف عمر کا نہیں بلکہ روح کے جاگنے کا اشارہ ہے، جس میں سفید بال جو یاد دلاتے ہیں کہ اب کھیل نہیں، اب سوچنے اور سنبھلنے کا وقت ہے، کہ اب جاگو، اب اللہ کی طرف لوٹو۔ نبی پاک نے ایک حدیث میں فرمایا، جو انسان اپنے پہلے سفید بال کو دیکھے اور اللہ سے نہ ڈرے وہ غافل ہے۔ جب بال سفید ہونا شروع ہوں تو یہ فیشن کا نہیں، اللہ کی طرف مڑنے کا وقت ہے۔ قبر، حساب کتاب اور آخرت کی تیاری کرنا سب سے اہم ہے۔ یہ عمر بڑھنے کی نشانی ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ وارننگ دینے والا تمہارے پاس آ چکا ہے، اور وہ چیتاونی اصل میں سفید بال گرے ہیئر ہیں۔ یہی وہ نشانی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اب تم اس کی اور لوٹنے کے قریب ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سفید بال صرف عمر بڑھنے سے ہی نہیں آتے، بلکہ یہ تناؤ سٹریس سے بھی آ سکتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن اتنا خوفناک ہوگا کہ اس سے نیوبورن بیبیز، نوجات کے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے بالوں میں زیادہ سفیدی نہیں تھی، لیکن ایک وقت پر اچانک سفیدی دیکھی گئی تو ایک صحابی نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے بال اچانک سفید کیسے ہو گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، سفید بال دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر جیسی صورتوں میں اللہ کی عظیم سزاؤں، قیامت کے ہولناکی اور جواب دہی کے خوف کا جو ذکر ہے، اس نے ان کے دل پر اتنا اثر ڈالا کہ انہوں نے اچانک بڑھاپے جیسی کیفیت محسوس کی۔ جو چیزیں اللہ کے لیے خرچ ہوتی ہے وہ کبھی بیکار نہیں جاتی، چاہے وہ آپ کی جسمانی طاقت، عمر، خوبصورتی یا آپ کی محنت اور تھکاوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نے اسے اللہ کی راہ میں لگایا ہے تو وہی چیزیں آخرت میں آپ کی پہچان اور وقار بنیں گی۔ آپ اس انسان کو دیکھیے جسے اللہ کی راہ میں کوئی زخم آیا ہو، یا وہ جس نے عبادت اور خدمت میں اپنے جوڑوں کو تھکا دیا ہو، یا پھر کسی کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہو۔ یہ سب چیزیں دنیا میں تو تھکاوٹ یا کمزوری لگ سکتی ہیں، لیکن آخرت میں یہ انعام اور اونچے عہدے کی پہچان ہوں گی۔ قرآن کی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں کی ان کے چہروں پر سجدے کے نشان سے ان کی پہچان ہوگی۔ دنیا میں لوگ اکثر جھریوں، تھکاوٹ یا سفید بالوں کو کمزوری مانتے ہیں، لیکن اگر یہ سب اللہ کی راہ میں آئے ہیں تو وہی چیزیں آپ کے لیے آخرت میں شان اور انعام کا سبب بن جائیں گی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر نیکی، ہر قربانی، ہر عبادت اللہ کے یہاں درج ہوتی ہے اور بیکار نہیں جاتی۔ جو شخص اسلام کی حالت میں گرے ہیئر کو حاصل کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اس کے لیے روشنی، نور بن جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی نے یہ بھی کہا کہ سفید بالوں کو اکھاڑو نہیں۔ ہاں، اگر کوئی چاہے تو انہیں والد طریقے سے رنگ سکتا ہے یا بال کاٹ سکتا ہے، لیکن پورے سفید بالوں کو جڑ سے اکھاڑنا منع کیا گیا، کیونکہ وہ قیامت کے دن چمکیں گے، آپ کے ایمان اور عبادت کی گواہی دیں گے۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ انعام پانے والے وہ مومن ہوں گے جنہوں نے لمبی عمر اللہ کی بندگی اور نیک اعمال میں گزاری۔ ایسے ہی اسلامک جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔